فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، تم اللہ عز و جل کی رحمتوں پر شکر ادا کرو اور نعمتوں کا عطیہ سمجھو۔ اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ حسن ادب اور اس سے راضی رہنا سکھاؤ۔ جب تجھے کوئی بیماری لاحق ہو تو بس اس بیماری کا صبر کے ہاتھوں سے استقبال کر۔ کاہل نہ بن، کاہل آدمی ہمیشہ محروم رہتا ہے اور اس کے گریباں میں ندامت ہوتی ہے۔ تو اپنے اعمال کو بڑھا۔ آدمیوں سے سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، اور سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو اس کی نافرمانی کرے۔ روزہ رکھ اور جب تو افطار کرے تو اپنی افطاری میں سے کچھ فقراء کو بھی دے دے۔ ان کے ساتھ سلوک کر اور تنہا مت کھا، کیونکہ جو تنہا کھائے اور دوسروں کو نہ کھلائے اس پر محتاجی اور تنگ دستی واجب ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا کے دروازے سے منہ پھیر لو اور حق عز و جل کے دروازے کو منہ کر لو تو دنیا نکل کر خود تمہارے پیچھے آئے گی۔ اے جھوٹ بولنے والے، سچ بنو۔ اے مولا سے بھاگنے والوں، تم اس کی طرف لوٹ آؤ۔ اے غافل نادان، ہوشیار ہو جا۔ تو دنیا کے واسطے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ تو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حرام کا کھانا تیرے قلب کو مردہ کر دے گا اور حلال کا کھانا اس کو زندہ بنا دے گا۔ اولیاء اللہ کا بچا کچا کھاؤ، جو کچھ ان کے برتنوں میں باقی رہا اس کو پیو۔ تم اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرو اور اس میں مشغول رہو۔ یہ لوگ جن سے تو آج دنیا کے لیے ملتے ہیں، کل قیامت کے دن تجھے نظر بھی نہیں آئیں گے۔ اگر دعا قبول کروانا چاہتے ہو تو یہ 3 کام کرو: رو اور گر گھراؤ، تنہائی میں دعا مانگو اور شکر ادا کرو۔ تو اولے علم پڑھ کر عمل کر اور دوسروں کو علم سکھا۔ یہ صفتیں تیرے لیے تمام بھلائیوں کو جمع کر دیں گی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ فرماتے ہیں، امید خوشی سے قرض پر دی گئی رقم ہے۔ جو آدمی اپنے آپ پر اعتماد نہیں رکھتا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مردوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ جو ایک ساتھ مل کر دماغ میں شامل ہوتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ جھوٹ بولنے سے علیحدگی کے سوا کوئی اور مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اخلاقیات کی کتابوں میں ضمیر بہترین ہے، لہذا ہمیں ہمیشہ اس کا حوالہ دینا چاہیے۔ اگر ہم اس کے دکھائے ہوئے راستے پر قائم نہیں رہے تو اللہ کی عبادت کسی حالی لفظ کے سوا کچھ نہیں۔ انسان کی کامیابی کا اندازہ اس کامیابی کے حصول کے لیے جس کو کوشش میں کیا گیا ہے اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ صرف عظیم جذبات ہی کامیابی کی فتح کا تجربہ کرتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کی غلطیوں کو دریافت کرنے کی کوشش، خود انہی لوگوں سے نمٹنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھنا۔ لوگ جو موقع سے محروم رہتے ہیں وہ بہت سارے ہیں، لیکن ایسا کوئی نہیں جس کو موقع سے محروم کیا جائے۔ جب کوئی اونچا اٹھتا ہے تو وہ تمام روحیں اٹھاتا ہے، اور یہ دنیا بھی۔ خوش قسمتی اچھے کام کرنے پر منحصر ہے۔ اگر آپ کسی حقیقت کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی میں اس حقیقت کو عملی جامہ پہنانے کے بعد ہی ایسا کرنا ہوگا۔ کسی شخص سے بدلہ لینے کے لیے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ تم اسے اپنے مقابلے میں برابری کے لائق سمجھو۔ جو دل نہیں مانتا وہ پنجرے کی طرح ہے جس کے اندر کوئی پرندہ ہے